السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوڈان یہ وہ زمین ہے جہاں کبھی سونا چمکتا تھا، جہاں نیل دریا کی لہریں زندگی گنگناتی تھی، جہاں بچے ہنستے تھے، مائیں دعائیں دیتی تھی۔ لیکن آج یہی زمین خون سے سرخ ہے۔ یہ ہے سوڈان، ایک ایسا ملک جس کے سونا اگلنے والے پہاڑ آج جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ میں ہوں سلمان آفی، اور آج انفو ایٹ آفی پر ہم آپ کو لے کر چلیں گے سوڈان کی اس سفر پر، جہاں تاریخ کی زخم، ثقافت کی خوشبو اور انسانیت کی چیخیں سب ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ سوڈان، نیل دریا کے کنارے بسنے والے ایک قدیم تہذیب۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پہلے نوبیا کی سلطنت قائم ہوئی۔ فرعونوں کے زمان میں بھی سوڈان علم، ہنر اور تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ مٹی کی نہیں، پتھر کی تاریخ لکھتے تھے۔ سوڈان کے شہر مروی میں آج بھی سینکڑوں اہرام ایستادہ ہیں، جو مصر کے اہراموں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن افسوس، دنیا نے انہیں کبھی اتنی توجہ نہیں دی۔ پھر صدیوں کے بعد نو آبادیاتی طاقتوں نے سوڈان کو تقسیم کیا۔ مصر نے، برطانیہ نے، اور بعد میں خود سوڈان کے اندر شمال اور جنوب میں دراڑ پڑی۔ 1956 میں آزادی ملی، مگر امن نہیں۔ پھر آئی خانہ جنگی۔ پھر 2011 میں جنوبی سوڈان الگ ہو گیا، اور آج 2025 سوڈان ایک اور جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، ایک ایسی جنگ جس کی بنیاد ہے سونا۔ دنیا خاموش تھی، لیکن سوڈان کی آسمان پر دھواں تھا۔ سوڈان کی زمین سونا اگلتی ہے، دنیا کے بہترین گولڈ ریزرو میں سے ایک۔ مگر جب سونا دولت بن جائے تو انسان کی آنکھوں میں خرز آ جاتی ہے۔ اور سوڈان کے درمیان تعلقات ہمیشہ معاشی رہے، مگر جب گولڈ کی کنٹرول کی بات آئی، سب کچھ بدل گیا۔ سوڈان میں دو طاقتور گروہ ابھرے، سوڈانیز آرمی اور ریپڈ سپورٹ فورس۔ آر ایس ایف کے پاس سونے کی کانوں پر کنٹرول تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب گولڈ جنگ کی جڑ بن گیا۔ کی کمپنیاں سوڈان کے سونے میں سرمایہ لگا رہی تھی، مگر جب لڑائی بڑھی تو وہی سونا بارود میں تبدیل ہو گیا۔ سوڈانی عوام، جنہوں نے کبھی امید کے فصل بوئے تھے، آج ملبے کے نیچے دفن ہو گئے۔ خواتین اپنے اولادوں کو بھوک میں گود میں لیے بیٹھے ہیں، بچے سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں، اور نیل دریا، جو کبھی زندگی کا نشان تھا، آج لاشوں کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ یہ جنگ صرف زمین یا سونے کی نہیں، یہ جنگ انسانیت کے خلاف ہے۔ مگر سوڈان صرف جنگ نہیں، یہ محبت، موسیقی اور رنگوں کا ملک ہے۔ سوڈانی لوگ دنیا کے سب سے زیادہ پرامن اور مہمان نواز قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ، ان کے دل میں ایمان، اور ان کے گھروں میں خوشبو۔ سوڈانی ثقافت میں خاندان سب کچھ ہے۔ شادیوں میں ڈول کے تاب، لوک موسیقی اور چائے کی محفلیں زندگی کے ہر دکھ کو چند لمحوں کے لیے بلا دیتی ہے۔ ان کی زبانوں میں 100 سے زیادہ بولیاں ہے، مگر دل ایک ہی بات کہتا ہے: ہم زندہ ہیں، ہم امید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوڈان میں مصر سے زیادہ اہرام ہے؟ جی ہاں، سوڈان میں 220 سے زیادہ قدیم اہرام ہیں۔ یہاں کا نیل دریا دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، اور سوڈان کے ریگستانوں میں دنیا کی نایاب معدنیات چھپی ہے۔ یہاں کے لوگ افریقہ کے سب سے زیادہ اسمائلنگ نیشن کہلاتے ہیں، اور دنیا کی سب سے پرانی کرسچن چرچز بھی سوڈان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک ایک خزانہ ہے، بس دنیا نے ابھی تک اسے کھولا نہیں۔ اگر آپ سفر کے شوقین ہیں تو سوڈان آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ دیکھیں مروی کے اہرام، ریت کے سمندر میں کھڑے یہ اہرام وقت کی گواہی دیتے ہیں۔ خاتم دارالحکومت، جہاں نیل کے نیلے پانی ملتے ہیں، یہ منظر دیکھنے والا کبھی بھول نہیں سکتا۔ قدیم اسلامی فن تعمیر کا جیگتا جاگتا عجوبہ، ریڈ سی کوسٹ، جہاں پانی نیلا ہے، نیل کی طرح گہرا اور روح کو چھو لینے والا ہے۔ سوڈان میں سفر صرف نظاروں کا نہیں، یہ روح کا تجربہ ہے، جہاں آپ ریت میں تاریخ اور لوگوں کی آنکھوں میں امید دیکھتے ہیں۔ آج سوڈان میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر سرحدوں کے پار بھاگ رہے ہیں۔ یہ بچے کبھی اسکول جاتے تھے، اب ملبے کے بیچ کھیلتے ہیں۔ سونا تو زمین سے نکلتا ہے، مگر انسانیت زمین میں دفن ہو رہی ہے۔
دنیا خاموش ہے اور سوڈان چیخ رہا ہے، کیا یہی وہی زمینی جو کبھی محبت کا استعارہ تھی؟ مگر ہر رات کی بعد ایک صبح ہوتی ہے۔ سوڈان کے لوگ آج بھی ہار نہیں مانے، وہ اب بھی نیل کے کنارے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، وہ اب بھی اپنے بچوں کو سونا نہیں، علم دینے کا خواب دیکھتے ہیں۔ شاید آج سوڈان زخمی ہے، مگر کل وہ پھر اٹھے گا۔ جب بندوقیں خاموش ہوگی تو یہ زمین پھر سنہری ہو جائے گی، مگر اس بار سونا انسانیت کا ہوگا، لالچ کا نہیں۔ سوڈان کی مائیں اپنی آنسو سے تاریخ لکھ رہی ہے، ان کی بیٹے کل کے لیڈر ہوں گے، اور اس دن دنیا سوڈان کو سونے سے نہیں، اس کے حوصلے سے پہچانے گی۔ اگر آپ کو سوڈان کی یہ کہانی دل سے لگی ہو تو اسے دنیا کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ہم سب یاد رکھ سکیں کہ انسانیت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ میں ہوں سلمان آفی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ آفی، ایک ایسا چینل جہاں صرف سفر صرف زمین کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک دنیا کو دیکھتے رہیں، محسوس کرتے رہیں۔